إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا میں مختصر وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کے مقام اور ان کی شان، اور پھر صحابہ کرام میں عظمت کے لحاظ سے جو طبقات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت اس عنوان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلا نقطہ تو یہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت، ان سے محبت اور تعلق ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بالخصوص جب بھی سال میں یہ دن آتے ہیں تو ایک مخصوص واقعہ کی آڑ میں صحابہ کرام کی توہین، تذلیل اور گستاخی کی جاتی ہے۔ اہل ایمان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں ان مبارک ہستیوں کی شان کو اور عظمت کو سنیں اور سنائیں۔ مطلقاً صحابہ کرام کی یہ عظمت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کی بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی۔ کوئی ایسا جملہ زبان سے نہیں نکالنا جس میں میرے صحابہ کی کوئی توہین یا تذلیل یا اہانت کا پہلو پایا جائے۔ آگے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ ایک عام مسلمان میں اور میرے صحابی کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ اتنا فرق ہے کہ اگر دنیا کا کوئی عام مسلمان جو صحابی نہ ہو، بھلے وقت کا امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میں جب بھی احد پہاڑ کو اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے وہ فرامین جو اس احد پہاڑ کے متعلق ہیں
ان کو اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ کبھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ھذا احد یحبنا ونحبہ۔ صحابہ، یہ احد پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ کی جب لمبائی کو، اس کی چوڑائی کو، اس کی اونچائی کو دیکھتے ہیں تو عقل نہیں مانتی کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان ہو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا زیادہ سونا خرچ کرے، عقل نہیں مانتی۔ یہ ناممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے کہ اتنا کسی کے پاس سونا ہو اور وہ خرچ کرے، ناممکنات میں سے ہے۔ تو حدیث کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اگر یہ ناممکن چیز بھی ممکن بن جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن اگر یہ ناممکن چیز بھی ممکن بن جائے اور احد پہاڑ کے برابر کوئی دنیا کا شخص اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے تو یہ کتنی بڑی سخاوت ہوگی، یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ آگے فرمایا کہ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ اس سخی کے مقابلے میں فرمایا کہ اگر میرا کوئی صحابی اپنی مٹھی میں جو لے کر خرچ کرے تو میرے صحابی کو ثواب میں زیادہ ملے گا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی۔ فرمایا لوگوں، میری امت اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، وہ ایک سائبان ہے، وہ ایک چھتری ہے۔ میری پوری کی پوری امت اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے رہے گی جب تک زمین کی پشت پر میرا ایک صحابی بھی باقی رہے گا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ مطلقاً لا تمس النار مسلما رآنی ولا من رآ من رآنی۔ امام ابو نعیم سے لکھ رہے ہیں، فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ حدیث کے راوی ایک دن یہ حدیث اپنے بھتیجے کو بیان کر رہے تھے، اور حدیث بیان کرنے کے بعد بھتیجے سے کہتے ہیں کہ یبن اخی، بھتیجے حدیث تو نے سن لی ہے، اب آگے خوشخبریاں سن۔ قد رآ جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ خوش نصیب ہیں۔ وقد رأیت جابرا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا جابر کو دیکھا تھا، میں اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہوں۔ وقد رأیتنی، تو بھی خوش نصیب ہے کہ تو نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ خیر القرون قرنی، یہ بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ابو داؤد میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ لموقف ساعۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ افضل من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح علیہ السلام۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ فرمایا کہ اگر
किसी शख्स को अल्लाह ताला इतनी उम्र दे दे जो उम्र अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को दी थी। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे कोई नस्से सरीह नहीं है, अहले इल्म की अकवाल हैं। इनमें से एक राजे कौल ये है कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 1400 साल की जिंदगी दी थी, 1400 साल की जिंदगी दी थी, और नबूवत वाली जिंदगी जो है वो 950 साल की है। 950 साल दावत और तबलीग की जिंदगी है। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला किसी शख्स को इतनी उम्र दे दे जितनी अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को दी थी, और वो शख्स ये पूरी की पूरी जिंदगी दीनदारी में गुजार दे, इबादत में गुजार दे, कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करे, तो बताओ कि इस शख्स ने कितनी नेकियां की हैं, कितनी इबादतें की हैं, इसके पास कितने नेक अमाल होंगे कि 1400 साल इस बंदे ने दीन पर गुजारा है। फरमाया कि एक शख्स ये है जिसने इतना जिंदगी नेकियां की हैं, नेकियों के अंबार लगे हुए हैं, और इसके मुकाबले में अगर किसी शख्स ने ईमान की हालत में खाली खड़े खड़े अल्लाह के पैगंबर के खाली चेहरे को देख लिया है, जो चेहरे के देखने का अजर जो है वो इससे ज्यादा है। हजरात, ये सहाबा कराम की फजीलत है, ये शान है, ये उनका मकाम है। इसी सहाबियत के दर्जे को हासिल करने के लिए लोगों ने मेहनती की, सफर किया, लेकिन इसका ताल्लुक मेहनत से नहीं है। ये तमगा कोशिश और मेहनत से नहीं मिला, बल्कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह ताला का फजल था, अल्लाह ने जिसको चाहा अता कर दिया। अगर मेहनत और कोशिश से ये तमगा मिलता तो इमाम सुनाबही के बारे उलमा से पूछे, कितना उसने तवील सफर किया, वतन को छोड़ा, इलाके को छोड़ा, खानदान बिरादरी को छोड़ा, ईमान ला चुके हैं, अकीदा समझ चुके हैं, आमाल समझ चुके हैं, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को देखने के लिए मदीना की तरफ आ रहे हैं ताकि सहाबा कराम की फहरिस्त में मेरा नाम आ जाए। सफर किया और मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद इनकी सबसे पहली मुलाकात होती है सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु से। उनसे पूछते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि एक हफ्ता पहले अल्लाह के पैगंबर फौत हो गए हैं। मेहनत की लेकिन इस फहरिस्त में शामिल न हो सके। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर सुवैद बिन गफला का तज़किरा किया है, जो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद मदीना पहुंचे, बावजूद इसके कि औलाद ने मना किया कि ये उम्र का तकाजा नहीं है कि आप इतना तवील सफ़र करें, लेकिन ख्वाहिश थी कि हो सकता है कि एक लम्हा भी नबी अलैहिस्सलाम को देख लूं और सहाबा कराम की लिस्ट में शामिल हो जाऊं। मदीना पहुंच गए। मदीना की पहली गली में जो ही ये दाखिल होते हैं, सामने देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। जब वो करीब आए, उनसे पूछा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आया हूँ, आप कहाँ मिलेंगे? उस काफिले ने बताया कि इसी वक्त अभी अभी हम नबी अलैहिस्सलाम को सपुर्द खाक करके अपने घरों में जा रहे हैं, अभी हमने दफन किया है सैयदा आयशा के हुजरे में, आप मदफून हैं और अब हम अपने घरों में जा रहे हैं। ये एक एजाज था, ये एक तमगा था, अल्लाह ताला ने जिसको चाहा अता कर दिया। ये मुतलकन सहाबा कराम की अजमत है जो हमारे ईमान का हिस्सा है।
پھر صحابہ کرام میں عظمت کے لحاظ سے درجات ہیں، طبقات ہیں۔ مثلا افضل الصحابۃ اہل الحدیبیہ، افضل الصحابۃ اہل الحدیبیہ، تمام صحابہ کرام میں پھر افضل ترین صحابہ، تمام صحابہ کی شان سن لیا آپ نے، ان تمام صحابہ کرام میں پھر افضل ترین لوگ وہ تھے جو حدیبیہ کے کنویں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ کے کنویں پر جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ حدیبیہ کے کنویں پر 1400-1500 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ یہ تمام صحابہ کرام میں افضل ترین لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ پانی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کہا ہے، جن کے ایمان کی صداقت، ایمان کی تصدیق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی کتاب میں کہ میں ان مؤمنین سے راضی ہو گیا ہوں۔ میں یہاں ضمناً آپ سے پوچھتا ہوں، جس جماعت کو اللہ تعالیٰ مؤمنین کہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ مؤمنین ہیں، اگر دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی قوم یا جماعت ان کے ایمان میں شک کرے، ان کو مومن نہ کہے، نعوذ باللہ کہے کہ یہ منافق تھے، ان میں نفاق تھا، ان میں کھوٹ تھا، ظاہری دعوے تھے، اسلام کا نعوذ باللہ انہوں نے خالی خول چڑھایا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام کو گھیرا ہوا تھا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، جبکہ اللہ فرماتا ہے میں ان ایمان والوں سے راضی ہوں۔ آگے اللہ یہ بھی فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں جو کچھ بھی تھا وہ مجھے معلوم تھا۔ میں کیوں راضی ہو گیا، میں ان کو مومن کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے دلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ میرے سامنے ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے دلوں کے ایمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت، طمانینت اور سکون کو نازل کیا۔ جن کے دلوں کی صفائی کی گواہی کون دے؟ اللہ تعالیٰ۔ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے، ان کے بارے اگر یہ کوئی کہے گا تو اس طرح کے غلیظ جملے ان صحابہ پر تو نہیں آ سکتے، البتہ واپس ان کے ماتھے کے ساتھ وہ چسپاں ہو جائیں گے، وہی بات وہی چسپاں ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس آیت پر، یہ سورہ فتح کی آیت ہے، اس آیت پر تھوڑا سا غور تو کریں۔ کتنے مراحل کے بعد، کتنے مراحل کے بعد ایک آدمی دنیا سے جب چلا جاتا ہے، پھر مرحلہ قبر کا آتا ہے، وہاں ایک خطرناک مرحلہ ہے، اس مرحلے میں اگر وہ کامیاب ہو گیا پھر قیامت کے دن کا مرحلہ ہے، پھر وہاں 3 موڑ ہیں، ہر موڑ میں اگر وہ کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ پل صراط کو بھی اگر وہ شخص کراس کر گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، تو آج اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے۔ اتنے مراحل طے کرنے کے بعد جب یہ لوگ جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جنتیو تمہیں کیا چاہیے؟ یہ کہیں گے اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، باغات مل گئے، محلات مل گئے،
नहरों के मालिक बन गए, अल्लाह हम और क्या चाहें? अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, मेरी जो सबसे बड़ी नेमत थी वो अभी तक बाकी है, वो मैंने तुम्हें नहीं दी। अल्लाह इस जन्नत से बढ़कर भी कोई नेमत है? अल्लाह फरमाएगा जी हाँ, इससे बढ़कर मेरी नेमत ये है, मैं आज ऐलान करता हूं तुम तमाम जन्नतियों से मैं राजी हो गया हूं, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। इन तमाम मराहिल को तय करने के बाद जब लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला ये खुशखबरी उनको सुनाएगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम अभी जमीन पर हैं, जमीन की पुष्ट पे चलते हैं। अल्लाह ताला इस जमात के लिए फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, तुमसे तो मैं अभी भी राजी हो गया हूं। ये अफजल तरीन लोग हैं अहलुल हुदैबिया। पानी मंगवाया था। फिर व अफजल अहलिल हुदैबियत, सुनिए, व अफजल अहलिल हुदैबियत अहलु उहुदिन, फिर इन हुदैबिया वालों में अफजल तरीन कौन है? तमाम सहाबा कराम में अफजल तरीन हुदैबिया वाले, और हुदैबिया वालों में फिर नचोड़, इनमें अफजल तरीन लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो उहुद के मैदान में मेरे पैगंबर इस्लाम के साथ शामिल थे। कुर्बान जाएं, इन उहुद वालों के बारे नबी अलैहि इस्लाम क्या फरमाते हैं, जरा सुनिए। जब लोग कामयाब हो जाएंगे क़यामत के दिन, बराह रास्त जन्नत में जाने वाले लोग, जो एक लम्हे के लिए भी जहन्नम नहीं जाएंगे, उनको भी अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए जहन्नम जरूर दिखलाएगा कि अगर तुम लोग मेरी इबादत ना करते, मेरी इताअत ना करते तो इस जहन्नम में जाते। वो जहन्नम देखेंगे जरूर। अल्लाह फरमाएगा ये जहन्नम है, इसको देखो, मैंने तुम्हें निजात दे दी, तुमने इबादत का हक अदा किया। अगर तुम सीधे रास्ते पे ना चलते तो इस जहन्नम में जाते जहां और लोग पड़े हुए हैं, उनको दिखलाते ही जन्नत में भेज दिया जाएगा। लेकिन मेरे नबी इस्लाम फरमाते हैं उहुद में जो लोग मेरे साथ शामिल थे, इनको अल्लाह ताला जहन्नम दिखलाएगा भी नहीं, बगैर दिखलाए जन्नत भेज देगा। ये लोग हैं जो उहुद के मैदान में थे। व अफजलो अहले उहुदिन अहलो बदरिन, फिर इन उहुद वालों में अफजल कौन है? जरा तरतीब को सुनते आइए। दुआ भी करें अल्लाह मुझे सेहत दे और मुझे कुछ कहने की तौफीक अता फरमाए। इन उहुद वालों में फिर अफजल तरीन कौन लोग हैं? अहले बद्र हैं। वो 313 हैं जो बदर के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, जिनके बारे का लड़ाई होनी है। आज रात नबी अलैहिस्सलाम सजदे में पड़े हुए और अल्लाह ताला की आगे दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह, जब से तूने मुझे नबूवत दी है मैं मेहनत में लगा रहा, बस मेरी ये पूरी मेहनत की पूंजी है जो आज बदर के मैदान में लेकर आया हूं। अगर ये मेरी मेहनत, ये मेरी पूंजी खत्म हो गई, ऐ अल्लाह, फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। बस मेरी मेहनत यही है, मेरा सरमाया यही है, मेरी पूंजी यही है। ये सारी की सारी पूंजी आज बदर के मैदान में लेकर आया हुआ हूं, ये मेरी पूंजी है। अगले दिन लड़ाई हुई। अब आप सुने, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। एकदम सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम को मुस्कुराते हुए देखा। आप मुस्कुरा रहे हैं
اور فرما رہے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بدر والوں کو اپنے عرش سے جھانک کر دیکھا ہے، جھانک کر دیکھا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، او بدریو آج کے بعد زمین پر جو کچھ بھی چاہو کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جو کچھ اعملوا، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، اعملوا ما شئتم، جو کچھ چاہو کرتے رہو، آج کے بعد جو کچھ چاہو کرتے رہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو کچھ چاہو کرتے رہو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ بدر والے ہیں۔ صرف وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں ایک ایک اشارہ دیتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ میرے جذبات تو آگے بہت کچھ کہنے کے ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ کہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ اہل بدر ہیں۔ ان میں افضل کون ہیں؟ وَأَفْضَلُ أَهْلِ بَدْرٍ الْعَشْرَةُ، ان 313 بدریوں میں پھر افضل ترین وہ 10 خوش نصیب ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک ہی مجلس میں آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے کہ ایک دن ایک مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 خوش نصیبوں کو جنت کی خوشخبری دی اور نام لے کر دی۔ پھر حدیث سنائی۔ جب شاگردوں نے حدیث سن لی تو شاگرد بول اٹھے کہ آپ نے جو حدیث سنائی ہے اس میں تو 9 آدمی ہیں، اس میں تو 9 آدمی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 آدمیوں کو نام لے کر جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن آپ نے جو حدیث سنائی ہے اس میں تو 9 آدمی۔ سعید بن زید کہتے ہیں اگر خاموش رہ جاتے تو میں بھی خاموش رہ جاتا، اگر تم بول پڑے ہو تو میں سن لو، 10واں خوش نصیب میں ہوں۔ میرا بھی اللہ کے رسول نے نام لیا تھا اور فرمایا تھا وَالسَّعِيدُ فِي الْجَنَّةِ، سعید بھی جنتی ہے۔ یہ 10 خوش نصیب ہیں جن کو ایک مجلس میں، ویسے سن لیجئے مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں ملی، لیکن ایک ہی مجلس میں 10 خوش نصیبوں کو نام لے کر جنت کی خوشخبری دی گئی۔ یہ افضل ترین لوگ ہیں۔ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الْعَشْرَةِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، پھر ان 10 خوش نصیبوں میں افضل ترین لوگ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین 4 خلفاء، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ ان 10 میں پھر یہ 4 خوش نصیب افضل ترین ہیں جن کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لوگوں، اگر سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو، وہ راستہ جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، تو بس جو میرا راستہ ہے اس کو سمجھ لو، اور میرے بعد خلفائے راشدین کا جو راستہ ہوگا یہ راستہ بھی وہی ہے، اور خلفائے راشدین کا بھی یہی راستہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے خلفائے راشدین کے سیدھے راستے کی بھی ضمانت محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں کہ جس راستے پر میں ہوں خلفائے راشدین کا یہی راستہ ہے، اور یہی راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اس راستے کی پہچان کر لو، اور یہی راستہ خلفائے راشدین کا ہے۔ حضرات،
ان خلفائے راشدین میں پھر وَأَفْضَلُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان خلفائے راشدین میں پھر افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اللہ، میں تیرے فیصلوں پر قربان جاؤں تیرے فیصلوں کے اوپر۔ کس بچے کے دل میں تو نے یہ سوال ڈالا؟ تو جانتا تھا کہ زمین پر کیا ہونے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہنے والے کیا کچھ کہیں گے، میں قربان جاؤں۔ بچہ اپنے باپ سے سوال کر رہا ہے، صحیح بخاری اٹھائے۔ بچہ کس کا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بات اللہ کو معلوم تھی کہ دنیا میں ایک طبقہ آئے گا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت میں غلو کرے گا، اور اس غلو کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو گرا دے گا۔ اس گھرانے کے بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ڈالا۔ بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے، باپ کا نام سن لیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کو بھی ہم مانتے ہیں، سیدنا علی کی شان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ بچہ سوال کرتا ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ کہتا ہے، بابا یہ تو بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زمین پر افضل ترین انسان کون ہے؟ اللہ اکبر۔ قال ابو بکر، سیدنا علی نے فرمایا، بیٹا اللہ کے نبی کے بعد زمین پر افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کی زبانی یہ جملے کہلوا دیے تاکہ اس کو ماننے والے اگرچہ غلب کی شکل میں مانتے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا علی کے نزدیک افضل ترین انسان کون تھے اس امت میں۔ بچہ کہتا ہے کہ میں نے بابا سے پھر سوال کر دیا، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، میں نے اپنے بابا سے پھر سوال کر دیا، ثم من، بابا یہ تو بتائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون ہے؟ قال عمر، سیدنا علی نے فرمایا، بیٹا ابو بکر صدیق کے بعد اس زمین پر افضل ترین انسان عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ بہت ذہین ہے، بچہ پھر ذہین، ان کی ذہانت کا اندازہ لگائے۔ بچہ کہتا ہے کہ پھر مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب میں نے اگر اسی طرح سوال کیا تو کہیں بابا عثمان کا نام نہ لے دیں، اس لیے میں نے سوال کا طریقہ کار تبدیل کر دیا اور میں نے کہا ثم انت، بابا پھر تو آپ ہے نا؟ یہ میں نے پوچھا، ثم انت، پھر تو آپ ہے نا؟ سیدنا علی نے فرمایا، بیٹا پھر بھی میں نہیں ہوں، پھر بھی میں نہیں ہوں۔ حضرات، یہ ترتیب جو مسلمانوں کے ہاں ہے، کافروں کے ہاں بھی اس وقت یہی ترتیب تھی، وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ آپ احد کے میدان کو ذرا تاریخ کے آئینے میں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وقتی طور پر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ احد پہاڑ کے دامن میں کفار چھپے ہوئے ہیں، ان کا وڈیرا وہیں سے ایک سوال کرتا ہے، کون؟ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، وہیں سے سوال کرتا ہے، افیکم محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں یہ بتاؤ، کیونکہ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اب کافروں کو یہ پتا نہیں تھا کہ کون ان میں مرا ہے کون نہیں مرا. اس لیے یہ جاننے کے لیے کہ ان کا لیڈر، ان کا قائد، ان کا امام موجود ہے یا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، ابو سفیان نے پہاڑ کے دامن سے یہ سوال کیا، افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگوں، وہ مسلمانوں، یہ تو بتاؤ تمہارے اندر محمد موجود ہیں کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کوئی جواب نہ دے، خاموش رہو، کوئی جواب نہ دے. جب اس کو جواب نہ ملا، اس کو یقین ہو گیا کہ محمد علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس نے پھر کس کا انتخاب کیا کہ ان کے قائد، ان کے لیڈر کے بعد پھر قائد کون ہو سکتا ہے. سنیے، امام اب کون ہو سکتا ہے، اب خلیفہ کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے. ابو سفیان پھر سوال کرتا ہے، افیکم ابو بکر رضی اللہ عنہ. مسلمانوں یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق موجود ہیں کہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے، خاموش رہو. سب خاموش ہیں. جب اس کو جواب نہیں ملا تو اسے یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. اس ابو سفیان نے پھر سوال کیا، افیکم عمر، کہ عمر بن خطاب تمہارے اندر موجود ہیں کہ نہیں. ترتیب دیکھیں، آج دنیا والے اس ترتیب کو کیسے بدل سکتے ہیں. فرشتوں کے ہاں یہی ترتیب، اللہ کے ہاں یہی ترتیب، اہل ایمان کے ہاں یہی ترتیب. اس دور کے کافر بھی اس ترتیب کو جانتے اور مانتے تھے. آج اگر اس ترتیب کو کوئی بدلے گا وہ خود بدل جائے گا، لیکن ترتیب تبدیل نہیں ہو سکتی. اس ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس ترتیب کو نہیں بدلا جا سکتا. کسی کو پہلے لایا جائے اور کسی کو بالکل سرے سے ہٹا دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. جب ابو سفیان کو جواب نہیں ملا اور خاموشی ملی، خوش ہو گیا. خوش ہو کر شرکیہ نعرہ لگاتا ہے، شرکیہ نعرہ لگاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لنا عزا ولا عزا لکم. لنا عزا ولا عزا لکم. مسلمانوں، تمہارے تینوں لیڈر تباہ و برباد ہو گئے، اس لیے کہ ہم عزا کو ماننے والے ہیں. ہم عزا کو ماننے والے ہیں، ہمارے عزا نے تباہ کر دی ہے. کاش کہ تم بھی ماننے والے ہوتے. جب شرکیہ نعرہ اس نے لگایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نعرے کو سن کر برداشت نہیں کر سکے. فرمایا کہ عمر، اللہ نے تمہیں بڑی آواز دی ہے، اب تم بھی ایک نعرہ لگاؤ. نعرہ میں بتاتا ہوں، لگاؤ تم. اللہ رسول بتائیے میں کیا نعرہ لگاؤں. فرمایا تم کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. وہ ظالموں اور کافروں، ہمارے سارے لیڈر زندہ ہیں، سب زندہ ہیں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ بھی زندہ ہے، ابو بکر صدیق بھی، عمر بھی زندہ ہے. اللہ مولانا، ہم محفوظ ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے. ولا مولا لکم، اور تمہاری حفاظت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ تم اللہ کو ماننے والے نہیں ہو. وہ ہمارا مددگار ہے. یہ ترتیب ہے. اس لیے خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے یہی ترتیب ہے جس میں سب سے پہلے کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. اور یہ ترتیب خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، خود ثابت ہے. یہ اس ترتیب کو جو اے دن روزانہ 3 مرتبہ خود سختہ آذان کی شکل میں اس کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح کے جملے کہہ کر کے علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وخلیفۃ بلا فصل. یہ اہل ایمان کے لیے ایک چیلنج ہے. روزانہ دن میں 3 مرتبہ اس طرح کی ترتیب بدل کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نئی ترتیب یہی ہے، ترتیب یہی ہے. حضرات،
جو میرا ایک سوال ہے، یہ سوال سب سے پوچھو، ہر تنظیم سے پوچھو، ہر جماعت سے پوچھو کہ بیت المال کس کے پاس ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہی ملے گا، جو جماعت کا امیر ہوگا بیت المال اسی کے پاس ہوگا۔ بیت المال جماعت کے امیر کے پاس ہوتا ہے، جماعت کا جو امام ہے، جو امیر ہے، بیت المال اسی کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے بیت المال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ زمین پر رہنے والا کوئی شخص بتا دے کہ نہیں یہ ترتیب نہیں ہے، سب یہی مانتے ہیں۔ جب مانتے ہیں تو سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تھے، بیت المال کن کے پاس تھا؟ نبی اسلام کے پاس تھے۔ آپ کے حکم کے مطابق بیت المال کو خرچ کیا جاتا تھا، مساکین پر، یتامہ پر، بیوہ پر۔ آپ کے پاس تھا۔ اب آپ دنیا سے جب چلے گئے، اب بیت المال کس کے پاس ہونا چاہیے؟ جو آپ کے بعد امام بنے گا، امیر بنے گا نا۔ اب سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، عورت غریب تھی، تعاون کی درخواست لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کیوں آئی؟ اس وقت مدینے میں بڑے بڑے تاجر رہتے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر رہتا تھا، اس کے پاس یہ خاتون نہیں گئی۔ کس کے پاس آتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس۔ اس لیے حالانکہ نبی علیہ السلام کی کیفیت ان دنوں کیا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے تھے اور آپ کے گھر میں آگ تک نہیں جلی تھی، لیکن عورت پھر بھی آئی تو کس کے پاس آئی؟ آپ کے پاس آئی، کیونکہ آپ امام ہیں اور بیت المال آپ کے پاس ہوگا۔ آپ کی ذاتی پوزیشن کیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن بیت المال جو ہے وہ چونکہ امیر کے پاس ہوتا ہے، لہذا وہ امیر کے پاس آئی ہوئی ہے۔ امیر کی ذاتی کنڈیشن کیا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے اور آپ کے گھر میں آگ نہیں جلی، لیکن خاتون پھر بھی آپ کے پاس آئی ہوئی ہے اور تعاون کی درخواست کر رہی ہے۔ اتفاق ہے کہ بیت المال اس وقت کمزور ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر وقت فنڈ پڑا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے کہا، ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا، لیکن اب تو دوبارہ آنا، تیرے ساتھ تعاون کریں گے، جو ہی فنڈ آئے گا تعاون کریں گے، وعدہ ہو گیا، لیکن مال نہیں ہے، بیت المال کمزور ہے، دوبارہ آئے گی تیرے ساتھ تعاون ہو جائے گا، ابھی تو چلی جا۔ اس عورت نے جاتے جاتے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا، صحیح بخاری اٹھائے، اس نے سوال کیا کیا؟ وہ کہنے لگی، ارأیت ان جئت فلم اجدک تعنی الموت۔ اس عورت نے کہا، اچھا یہ تو بتائیں، میں ابھی چلی جاتی ہوں اور اگر میں دوبارہ کچھ پیریڈ کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ دنیا سے چلے گئے ہوں، پھر میں کیا کروں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر پھر میں آؤں، اگر آپ فوت ہو گئے ہوں، دنیا سے چلے گئے ہوں، پھر پتہ نہیں کون ہو، نئے سرے سے ایک مسئلہ، مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں۔ اور راوی کہتے ہیں تعنی الموت، اس عورت کا مقصد یہ تھا، اگر میں آؤں اور آپ دنیا سے چلے گئے ہوں، پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ نبی علیہ السلام سمجھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، ان جئت فلم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تو نہ آئے، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر یہی مسئلہ ابو بکر صدیق کے پاس رکھنا۔ اتنی وضاحت فرما رہے ہیں کہ آج بیت المال جو میرے پاس ہے، میرے جانے کے بعد یہی بیت المال ابو بکر صدیق کے پاس ہوگا رضی اللہ۔ حضرات، سب کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ
کہ انبیاء کے خواب سچے، انبیاء کے خواب، جو شخص کسی پیغمبر کے کسی ایک خواب کو بھی سچا نہیں مانے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر انبیاء کے خواب سچے نہ ہوتے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری ہاتھ میں لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نہ آتے، بلکہ کہتے کہ ہو سکتا ہے یہ شیطانی نعوذ باللہ خواب ہوگا، یہ وسوسہ ہوگا، خیالی باتیں ہیں۔ نہیں، آئے اپنے خواب پر عمل کرنے کے لیے، اس لیے کہ خواب دیکھنے والے پیغمبر ہیں۔ بچے کی ماں پڑھی لکھی ہے، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام پڑھی لکھی خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، علم کی سمندر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ کو خواب سنایا تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم یہ وسوسہ ہے، آدمی خواب میں بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، لیکن نہیں، انہیں معلوم تھا یہ وقت کے پیغمبر ہیں اور نبی کا خواب کیسا ہے۔ بچے کے سامنے جب خواب پیش کیا، بچے نے بھی کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ نہیں کہا بچے نے کہ بابا جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس پر عمل کریں، یہ نہیں کہا، قربان جائیں۔ بچے نے کیا کہا؟ بچے نے کہا بابا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے عمل کریں۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ حکم جو تھا ذبح کرنے کا، یہ کس کا تھا؟ ایک اللہ کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا ایک دن اور آپ نے صحابہ کرام کو خواب سنایا، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے ہاتھ میں ڈول ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے، میرے ہاتھ میں ڈول ہے اور ڈول کے ذریعے میں پانی نکال نکال کر لوگوں کو پلا رہا، لوگ پی رہے ہیں۔ کافی دیر میں پانی پلاتا رہا، جب میں تھک گیا تو وہ ڈول میں نے ابو بکر صدیق کو دے دیا رضی اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، قربان جائیں۔ اس کی تعبیر دنیا والے بتائیں، اگر یہ نہیں ہے تو اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے آپ بتائیں۔ فرمایا کہ میں نے پھر وہ ڈول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق نے صرف 2 ڈول نکالے۔ کتنے نکالے؟ ابو بکر صدیق کی خلافت کا پیریڈ کتنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، 2 ڈول نکالے۔ اس کے بعد تھک گئے، پھر وہی ڈول ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کو دے دیا رضی اللہ۔ میرے عمر نے اتنا پانی نکالا، اتنا پانی نکالا کہ مشرق اور مغرب کے لوگ آ رہے تھے اور پانی پی رہے تھے، لوگ خود بھی پانی پی رہے تھے، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مدینہ کے اوپر بادل آتے لوگ خوش ہو جاتے کہ بادل برسیں گے، ہریالی آئے گی، سبزہ اگے گا، فصلیں اگیں گی، جانور کھیت کھائیں گے اور موٹے ہوں گے، دودھ۔ اچانک جب بادل بغیر برسے چلے جاتے لوگ پریشان ہو جاتے کہ بادل نہ برسے۔ سیدنا عمر فرماتے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہاں نہیں برسے تو کسی اور جگہ برسیں گے، برسیں گے تو وہاں سے یا زکوٰۃ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی یا جزیہ آئے گا، جانے دو۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ مصر جا کے برسیں گے تب بھی ہمارے پاس زکوٰۃ آئے گی، جانے دو۔ شام جا کے برسیں یا یہاں زکوٰۃ آئے گی یا جزیہ آئے گا، جانے دو، مال اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس آئے گا، گھبراتے کیوں ہو؟ حضرات، افضل ترین اس امت کے شخص کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، صرف 1-2 جملے کہتا ہوں۔ اب جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو عظمت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایڑی چوٹی کا دنیا والے زور لگائیں، اس عظمت میں فرق لا کر دکھلائے یا اس عظمت کا مقابلہ کر کے دیکھیں۔ ایڑی چوٹی کا زور لگائے، وہ یہ ہے
صحابہ کرام میں صرف ایک گھر ایسا ہے، صرف ایک گھر ایسا ہے جس گھر کی 4 نسلیں صحابہ کرام ہیں، اور یہ گھر میرے ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ۔ 4 نسلیں، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، پڑوتا صحابی، 4 نسلیں صحابہ کرام کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ ایک گھر ہے اور یہ گھر میرے ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ۔ جاؤ اس عظمت کا مقابلہ کر کے لاؤ، یا اس ترتیب کو بدل کر رکھو۔ صحابہ کرام میں ایسے گھر ملیں گے، 2 پشتے صحابہ کی یا 3 پشتے، یکے بعد دیگرے 4 نسلیں، 4 پشتے صحابہ کرام ہوں۔ یہ عظمت کس کو حاصل ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نام بتا دوں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے کہ وہ کون ہیں۔ ابو قحافہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں، وہ صحابی ہیں ابو قحافہ رضی اللہ عنہ۔ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن کے بیٹے محمد وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ 4 پشتے، بلکہ دونوں طرف سے 4 پشتے ہیں، بیٹے کی طرف سے بھی اور بیٹی کی طرف سے بھی۔ اللہ اکبر، بیٹے کی طرف سے بھی اور بیٹی کی طرف سے بھی۔ اگر بیٹی کی طرف آتے ہیں تو ابو قحافہ صحابی، ان کے بیٹے ابو بکر صدیق صحابی، ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما صحابی، اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی۔ 4 پشتے، بیٹی کی طرف سے بھی اور بیٹی کی طرف سے 4 پشتے جس گھر کی صحابیت کا درجہ رکھتی ہوں، ان کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی اور دلوں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ فرمائیں دی قسم